اسی میں ایک آیت یہ بھی ہے، اے نبی آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہ ہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا ان کو آپ سنا نہیں سکتے۔ اس لیے یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قبر میں مردے کے سننے اور نہ سننے کا عقیدہ ہے نا، تو اس میں بھی بعض لوگ ہمارے بہت غلو کرتے ہیں اس مسئلے میں۔ قرآن مجید کے جو ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، قرآن مجید کے ظاہری نصوص سے بالکل واضح، وہ یہی ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب اس مسئلے کو نا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کوئی حق اور باطل کا معیار بنایا ہوا ہے، تو آپ کی کوئی بھی رائے ہو بھائی آپ رکھیں اس رائے، لیکن کسی پر دوسرے کی رائے مسلط تو نہ کی جائے نا۔ قرآن کیا کہہ رہے وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اسی طرح انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ والموتى یبعثهم اللہ، یہ لوگ سن نہیں سکتے کیونکہ موتا کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا۔ کیا مطلب یہ موتا ہیں سن بھی نہیں سکتے یہ؟ تو اس لیے میری رائے اس بارے میں، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے وہ یہی ہے کہ مردوں کو نہ سنایا جا سکتا ہے نہ مردے سن سکتے ہیں۔ ہاں کچھ جزوی واقعات ہیں مردوں کے سننے کے، تو جہاں حدیث سے سننا ثابت ہوگا ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہاں سننا ثابت ہے، صرف اس حد تک، اس سے آگے اس میں تعدی ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی سماع موتا کا قائل ہے تو وہ خود دلائل جانے، اس میں پھڈا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ باقی وہ ایک لطیفہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے بڑا زبردست۔ وہ ایک صاحب تھے نا، اچھا ہاں یہ جو ہے نا ہم جو قبروں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ باقی فرشتے پہنچا دیتے ہیں، فرشتوں کو کوئی ٹائم تھوڑی لگتا ہے سلام پہنچانے میں۔ ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب زندہ تھا تو یہاں بیٹھ کے سنتا تھا، ادھر جا کے نہیں سن سکتا تھا۔ اب قبرستان میں وہ آخری مردہ بھی یہاں سے سن رہا ہے، یعنی قبرستان میں آپ السلام علیکم یا اہل القبور تو سارے مردوں کو نا، تو یہ زندہ تو دیوار کے پیچھے نہیں سن پا رہا تھا، اور مردہ وہ 1 کلومیٹر دور سے بھی کیا کر رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی اس عقیدے میں تھوڑی سی فالٹ معلوم ہوتا ہے، اور شرک کے روکنے کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ اگر آپ مردوں کے سننے کے قائل ہوں گے تو شرک سوسائٹی میں زیادہ پھیلے گا، نہ سننے کے قائل ہوں گے تو یہ اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اسلام توحید کے معاملے میں جتنا حساس ہے اتنا کسی مسئلے میں حساس نہیں ہے۔ اب 2 آیتیں بس جلدی سے میں پڑھ کے اپنی بات۔ کیا قبرستان میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے قرآن پاک کا ختم کروا سکتے ہیں؟ کیا اس کا ثواب مردوں کو پہنچے گا؟ لاؤڈ اسپیکر پر اگر ضرورت ہے، لوگ جمع ہیں وہاں، اتنے قبروں پر کوئی بیٹھا نہیں ہے، نہ پاؤں پڑ رہے، نہ مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی نہیں ہو رہی، ایسا میدان ہے وہاں، تو اگر اسپیکر پر لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے اسپیکر استعمال ہو سکتا ہے، اور مردوں کو پہنچانے کے لیے اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی سننے کی طاقت ہم لوگوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر، دور دور تک قبریں بنی ہوئی ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اب لوگ یا رسول اللہ پر کلام کر رہے ہوتے ہیں، مدینہ دور ہے، مدینہ تو ہمارے دل میں ہے، سچی بات ہے، عاشقوں کے دل میں مدینہ ہے، مدینہ دور ہے، اتنی دور آواز کیسی پہنچے گی؟ تو یہ تو حدیثوں میں السلام علیکم یا اہل القبور، یا مانے آئے، یا رسول اللہ مانے اے رسول اللہ، انچی ٹیپ لے کر آپ ناپیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جتنی دور والے کو سنانا چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اللہ نے سنایا۔ تو یوں قبرستان میں ہزاروں لاکھوں دفن ہوتے ہیں، کتنی قبریں مٹ چکی ہیں، ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ آگے یغفر اللہ لنا ولکم وغیرہ وہ دعا ہے پوری، تو اس میں بھی خطاب یہ ہے کہ اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے وغیرہ۔ تو یہ مطلب ہم دعا کرتے ہیں، تو ان کی کوئی اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ منو مٹی تلے کوئی زندہ آدمی دفن ہو تو اس کو آواز نہیں جائے گی۔ یہ کانچ ساؤنڈ پروف ہے، آپ بولتے ہوں گے تو مجھے آواز اتنی نہیں آئے گی، مائک بند ہو جائے گا تو یوں کریں گے آپ، ٹکڑوں کی بجائیں گے۔ یہ کانچ گلاس جو لگا ہوا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، بغیر گلاس کے، مائک کے بغیر۔ تو ہم لوگ زندہ لوگوں کی سننے کی طاقت، پھر ہم بہرے بھی ہو جاتے ہیں، کسی کی آواز میں کمی بھی آ جاتی ہے، کوئی ڈیف بھی ہوتا ہے۔ قبر میں مردے میں کوئی ڈیف نہیں ہوتا، سب سن رہے ہوتے ہیں، اللہ سب کو سنواتا ہے، یہاں تک غیر مسلم بھی سنتا ہے، جی ہاں غیر مسلم بھی سنتا ہے، دیکھتے بھی ہیں، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت ہے۔
تو یوں مطلب یہ کہ ان کو مائک کی ضرورت نہیں، بندوں کو ضرورت ہے قبرستان میں. تو جو میں نے صورتیں بتائیں اس کے مطابق بندوں کو سنانے کے لیے مائک لگانے میں کوئی حرج ہے. سوال یہ ہے کہ فوت شدگان سنتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں. میرے بھائی جو ہم قبرستان میں جا کے سلام کہتے ہیں یہ وہ سلام نہیں جس کا جواب دیا جاتا. سلام کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ سلام تحیہ، سلام دعا. سلام تحیہ کا جواب ہوتا ہے رد السلام، فإذا حييتم بتحیہ فحیوا بأحسن منها أو ردوها. جب کوئی سلام کہے تو تم اچھا سلام کا جواب دو. ایک ہوتا ہے سلام دعا جو ہم جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. آگے یغفر اللہ لنا ولکم وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون انتم سلفنا ونحن لگتا ہے کبھی قبرستان میں نہیں گئے. اللہ پکے پکے جانے سے پہلے یہ دعائیں یاد کروا دے، لیکن وہ جواب نہیں دیتے. یہ دعا ہے. دلیل کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں. التحیات کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. اس بھائی نے ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے. کون سنائے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر جواب ہی دینا ہو ہم کہتے نا ہم پر بھی سلام ہو. آپ نے کبھی التحیات میں کہا ہے وعلیکم السلام؟ بولے کیوں نہیں کہا؟ آپ کہتے تو ہیں السلام علینا، تو کہا کریں وعلیکم السلام. کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے نیک لوگوں پر بھی اور اپنے اوپر بھی. تو سلام کے کتنی قسمیں ہیں؟ سلام تحیہ اور سلام دعا. اور تیسری قسم سلام متارکہ بھی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال سلام علی ساستغفر لک ربی. میرے باپ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں آج سلام کہتا ہوں، آج کی بات تمہیں نہیں ملوں گا. کیونکہ باپ نے کہا تھا لارجمنک واہجرنی ملیہ، میں تمہیں رجم کر دوں گا مار مار کے. تو یہ سلام متارکہ ہے. تو جب تک قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا میرے بھائیوں غلطیاں تو ہوں گی. اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا. جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو میت کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ جی ہاں، مردے کو پتہ چلتا ہے، فاتحہ کا بھی پتہ چلتا ہے، کون آیا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، پہچانتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اور یہ صحیح احادیث پاک سے ثابت ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کسی جو ہے وہ میت کی تدفین کی اور واپس جانے لگے لوگ، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردہ تمہارے نالین کی یعنی چپلوں کی آوازوں کو بھی سن رہا ہے. حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مردے کے پاس سے گزرتا ہے، ایسے مردے کے پاس سے گزرتا ہے کہ جس کو وہ جانتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، تو وہ مردہ اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو پہچانتا بھی ہے کہ مجھے فلاں نے سلام کیا، اگر جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے. اور اگر نہ جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. غزوہ بدر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا. اور دوسرے دن جب مقابلہ ہوا تو جہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے مرنے کی خبر دی تھی وہ اسی جگہ پر مرا پڑا تھا. پھر ان کے مردار جسموں کو جو ہے وہ گھسیٹ کر بدر کے کنویں کے اندر ڈالا گیا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، مردوں سے جو مردے تھے جو مر گئے تھے جن کو گھسیٹ کر کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا، تو ان کے نام لیے کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پا لیا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا؟ یعنی جو عذاب کا وعدہ تھا کیا تمہیں مل گیا؟ میرے رب کریم نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے مل گیا. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ان سے
مخاطب ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، یہ تو مر گئے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنتے ہیں، لیکن تم ان کا جواب نہیں سن سکتے۔ مردہ جواب بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب انسان نہیں سن سکتا، اس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق سنتی ہے۔ کیا عام مردے قبر میں سنتے ہیں؟ بابا عام مردے کا سننا اتنا ہے کہ وہ فرشتوں کے سوالات و جوابات سنتے ہیں، آپ قبر پہ جائیں تو آپ کا سلام سنتے ہیں، باقی عام مردہ ہر وقت ہر بات کو ہر جگہ سنتا ہے، ایسا ثبوت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس بارے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ ہم سما فی الجملہ کے قائل ہیں کہ جتنی باتیں حدیث میں ہیں، سلام کے وقت ہے یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ باقی معاملات جتنی شریعت سے ثابت ہیں تو وہ تو سننا کا عقیدہ رکھا جائے، اور جہاں نہیں ہے وہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ کیا میت کو نہلانے تک تمام آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ کیا ہم میت کے ذریعے پہلے سے فوت شدہ عزیز کی روح کو سلام بھیج سکتے ہیں؟ نہیں، میت سے تخاطب کرنا، اس سے کوئی کام کہنا، یہ غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں اور کوئی سنتی ہے یا نہیں سنتی ہے اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہمیں حضور نے بتایا کہ قبر پر جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، یہ ہم کہیں گے، یہ حضور کا حکم ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے سنا نہیں سنا یہ وہ جانے، ہمیں اس کے اندر جو ہے کسی بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے اندر حقیقت ہمارے ہاں فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، ادھر رائے قائم کر لی ادھر رائے قائم کر لی، پھر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ تو عالم برزخ اور عالم آخرت سے متعلق جو چیزیں قرآن میں یا صحیح احادیث میں آ گئی ہوں بس اس پر اکتفا کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ اصالِ ثواب کریں، اصالِ ثواب میں البتہ میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف بدنی عبادت جو ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے وہ اس کا ثواب دے دیں یا قرآن پڑھ کے اس کا ثواب دے دیں، بلکہ یہ ہے کہ کوئی مالی جو ہے خیرات ہو، صدقہ ہو، کسی یتیم بیوہ کی مدد ہو، وہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو بہرحال ملنے کی آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی کبھی چاہے گا تو خواب میں آپ کے والدین آپ کو مل جائیں گے۔ دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں قبرستان جاتا ہوں اپنے والدین کی قبر پر، تو میرے ایک دوست نے مجھے یہ بتایا کہ جب تم اپنے والدین کی قبر پر جاتے ہو تو انہیں سارا علم ہوتا ہے کہ تم آئے ہو، اور وہ تمہاری وہاں پر دعا بھی سنتے ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ برائے مہربانی بھی یہ مجھے بتا دیں کیا واقعی میرے والدین کو یہ علم ہوتا ہے کہ میں وہاں آیا ہوں اور ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، سلام کا جواب دیتے ہیں؟ قائل تو اس کے بھی ہیں لوگ، خدا حدیث علماء میں سے امام شوکانی وغیرہ کا یہی ہے کہ اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ خدا آیا، سلام بھی سنتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر یہ باتیں ثابت ہیں۔ ہم سلام کہتے ہیں تو ان کو سنوانے کے لیے نہیں، یہ دعا ہی وہ لفظ ظاہر بے شک ہم حاضر کے بولے نا، مطلب یہ ہے کہ اللہ ان پر سلامتی نازل کرے۔ صرف دو موقعوں پر سننے کا ذکر آیا، ایک تو جب دفن کر کے لوٹتے ہیں، مٹی پڑ گئی دفن کر کے واپس آتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ بے بسی دکھانے کے لیے کہ جتنے تیرے حمایتی تھے سب چھوڑ گئے۔ حضور نے فرمایا خف کے نہال جوتیوں کی آہٹ جو ہوتی نا، جا رہے ہوتے جانے والے پھر جوتیوں کی آواز جو نا سنتا ہے اور دیکھتا کہ یہی تھے نا جن کے سارے میں تھا، کھڑے رہے اب جا رہے۔ ایک یہ موقع اور ایک جو بدر کے تھے نا جی وہ کافر 70 ان کو جب گڑھے میں پھینکا گیا پھر حضور سرانے کھڑے ہوئے اور ایک ایک کا نام لے کر ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ ان سے یہ کہا کہ جو وعدے خدا نے تمہارے ساتھ کیے تھے کہ نبی کو نہ مانیں گے حشر یہ ہو، اب دیکھ لیا نا وہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر اب بول نہیں سکتے۔ جواب نہیں۔ یہ دو موقع آئے صحیح حدیث میں قریب بدر والا اور یہ لوگوں کے لوٹنے کے، آگے پیچھے بھی اللہ چاہے سنا سکتا، مگر جیسے عام نے کہا میری بات تندرست ہوتے سن رہا کان ٹھیک ہے، اس طرح کا معاملہ یہ روٹین نہیں کہ جائیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ چاہے سنا۔ عالم شیر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں نے 6 کلمے پڑھے ہیں، یہاں ایک بات بس عرض کریں کہ جو سمجھے نا ہم کہ موت جو ہے عدم ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں نہیں رکھنا، یہ کفر ہے بالکل، پھر اسلام نام کی شاہی کچھ مرنے والے پناہ نہیں، سب اسی طرح اپنی دنیا میں سنتے ہیں، بولتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جن کو شوق ہے نماز کا وہاں نمازیں نہیں پڑھتے، حکم نہیں مگر اپنے شوق سے پڑھتے، انہیں مزہ نہیں آتا اس وہ اس دنیا میں رہ۔ ہمارا رابطہ ان سے یہ کہ سلام کہیں کوئی یا دعا کریں، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا۔ یہاں جو کرتے ہیں یہاں ہی گھومتے پھرتے وہ بھی جاتی کرتے ہیں جو کہ مرموٹی گئے صحیح ماشاء اللہ۔
ایک کا صحابی فوت ہو رہا تھا تو ایک صحابیہ جو اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو پھر وہ آئی تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے سے جب تم ملا نا میرا سلام کہہ دے. اس نے کہا ماں کیسی باتیں کہتے کس کو پتا ہوگا. اس نے کہا بہت جلد بھول گیا تم. حضور نے فرمایا کہ مومنوں کے روحیں جو نا وہ جنت کے باغوں پر پھرتی ہیں اور وہاں میوے کھاتی ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اس لیے میرے کا بچہ تو سلام کہتے ہیں. اس دنیا پر یقین رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. رب بھی یہی ہے کہ سمجھتے ہیں یہی کرتے ہیں مددیں مانگنے شروع کرتے ہیں. مددیں تو زندگی میں نہیں دیتے جب کیا کریں گے. عالم شیر صاحب